الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ رحمت قسم خدا کی لوٹی جا رہی ہے آج، رحمت قسم خدا کی لوٹی جا رہی ہے آج، پڑھ لو درود مومنو پھر کیا کمی ہے آج۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات علماء کرام، مصلیان کرام اور جموں کے سنجیدہ باشعور ارباب دانش و بینش، مسجد ہذا کے منتظمین کی جانب سے مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے تقریر نہیں کرنی، مذاکراتی گفتگو کرنی۔ میں انہی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چند باتیں انتہائی فکر، درد اور امت مسلمہ کے موجودہ حالات کی روشنی میں تین چیزوں کی شکل میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی جسارت کروں گا۔ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر اب تک ہمارے دو جید اور ذی استعداد علماء کرام نے آپ حضرات کے سامنے انتہائی بصیرت افروز خطابات کیے ہیں، جن دونوں کے بیانات سے آپ حضرات نے خوب استفادہ کیا ہے۔ میری ابتدائی گفتگو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے عصری تقاضوں کی روشنی میں ہوگی، اور دوسری گفتگو ملت اسلامیہ کا بکھرتا ہوا جو شیرازہ ہے، اس میں اتحاد و اتفاق کی کیا اہمیت ہے، اس عنوان پر ہوگی۔ اور تیسرے نمبر پر جموں جیسے حساس شہر میں ہم مسلمانوں نے اپنے برادران وطن کے ساتھ حجۃ الوداع میں دیے ہوئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آخری خطبے کی روشنی میں اور صلح حدیبیہ کی روشنی میں کیسی زندگی گزارنی ہے، ان تینوں سلگتے ہوئے عناوین کی روشنی میں مجھے آپ سے مذاکراتی گفتگو کرنی۔ محترم حضرات، یوں تو سیرت کے اوپر آپ مسلسل حضرات علماء کرام کے بیانات سنتے رہتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب پر جو حقوق ہیں، اگر گنوائے جائیں تو وہ لاکھوں اور کروڑوں میں ہوں گے۔ ان میں سے میں سیرت نبوی کی روشنی میں 10 ایسے حقوق آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں جو اس وقت سیرت نبوی اور عصری تقاضوں کی روشنی میں ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور ایمانی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق ہم پر یہ ہے، فرمایا الایمان بہ۔ مذاکراتی گفتگو ہے، اس لیے ٹھہراؤ کے ساتھ میں چند باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ فرمایا الایمان بہ، امت مسلمہ کے ہر مرد، ہر عورت، ہر بچے
اور ہر شیخار کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان کامل لائے۔ ایمان کامل مطلوب ہے، ایمان کامل مقصود ہے، ایمان کامل کامیابی کی ضمانت ہے۔ دلیل علامہ اقبال نے فرمایا، نماز اچھی، روزہ اچھا، کلمہ اچھا، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اپنے ایمان کو مکمل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی بات، آپ کی جماعت، آپ کی رسالت اور آپ کی ختم نبوت کے اوپر آنکھیں بند کر کے یقین کرنے والے ہوں کہ نبی علیہ السلام پر ایمان لانا اس امت مسلمہ کا حق ہے۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر وقت کم ہے، فرمایا وَمَحَبَّتُهُ، نبی علیہ السلام سے محبت کرنا۔ مجھے بار بار علامہ اقبال یاد آتے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ الفاظ پہ آپ غور کریں علامہ اقبال کے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ فرمایا وضو نہیں کیا نماز جائز نہیں، اور اگر اس کے بدلے میں تیمم نہیں کیا نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آپ علیہ السلام سے محبت نہ کی، فرمایا ظاہری محبت بھی ضروری ہے، اعمال کی محبت بھی ضروری ہے، قلب کی محبت بھی ضروری ہے، اور ہر اعتبار سے نبی علیہ السلام سے محبت ضروری ہے۔ فرمایا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، سب کچھ نامکمل ہے۔ اور قرآن کریم نے اس طرف ہمیں اشارہ کر کے بتایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو نبی علیہ السلام تمہیں دیویں اسے لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو، اپنے اندر اللہ کی خشیت پیدا کرو، اپنی جلوتوں میں، اپنی خلوتوں میں، اپنی عبادتوں میں، اپنی تنہائیوں میں، اپنے کاروبار میں، اپنے دفاتر میں اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ جب اللہ کا ڈر پیدا کرو گے تو نبی علیہ السلام کی محبت اور شریعت اسلامی کی اتباع ہر لمحہ آپ کے سامنے ہو۔ اور فرمایا محمد کے طریقے سے قدم جو بھی ہٹائے گا کبھی منزل نہ پائے گا، کبھی رستہ نہ پائے گا۔ آئیے اپنا محاسبہ کریں کہ ہم اگر نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ دعویٰ کرنے کا حق ہے کہ اللہ ہمیں کامیاب کر کے دکھائے گا۔ اور اگر ہم آپ کے طریقے سے ہٹ رہے ہیں تو آپ اور ہم ایسی دلدل کے اندر جا رہے ہیں کہ جہاں کامیابی دور دور تک کہیں نظر نہیں آئے۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر فرمایا وَاتِّبَاعُهُ، نبی علیہ السلام کی اتباع، نبی علیہ السلام کی پیروی، نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا نقش قدم ہے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، یہ اللہ سے ملانے والے راستے ہیں۔ مشکل سے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ میرے محترم بزرگوں اور ایمانی بھائیوں، اتباع نبوی کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنا یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہمارا مقصود ہے۔ تبھی تو جا کر کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، شرط یہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے۔ اگر نبی علیہ السلام سے محبت کریں گے، آپ کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہم آپ کے ہیں، اور اگر آپ ہمارے خلاف زندگی گزاریں گے فرمایا پھر اللہ کی مدد ہٹ جائے گی۔ اور چوتھے نمبر کے اوپر فرمایا، وقت چونکہ کم ہے، اذان کا وقت قریب ہے، میں اس لیے اجمالی شکل میں آپ کے سامنے روشنی ڈال رہا ہوں۔ فرمایا وَتَوْقِيرُهُ، نبی علیہ السلام کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی عزت کریں۔ قرآن کریم نے اس کی دلیل دی،
فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ. ایمان والوں کی یہ نشانی ہے کہ یہ ایمان لانے والے لوگ جب ایمان لاتے ہیں تو اپنے نبی کی عزت کرتے ہیں، اپنے نبی کا اکرام کرتے ہیں، اپنے نبی کی اداؤں پہ مر مٹتے ہیں، اپنے نبی کی بتائی ہوئی ہر بات کے سانچے میں ڈھالنے کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کا عہد و پیمان کرتے ہیں. فرمایا وَنَصَرُوهُ، اور ان کے دین کی مدد کرتے ہیں. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جو نبی علیہ السلام قرآن کریم لے کے آئے ہیں اس قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی کو اس اتباع کے سانچے میں ڈھالنے کے پابند ہوتے ہیں. اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کی طرف سے کامیابی کا انعام دیا جا رہا ہے. اور 5ویں نمبر کے اوپر فرمایا وَالنَّصْرُ لِدِينِهِ، کہ نبی علیہ السلام کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم نبی علیہ السلام جو ہم پر دین لے کے آئے ہیں ہم آپ کے دین کی تائید اور دین پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کریں. آپ کو یاد ہے مائیکل ہارٹ ایک مصنف ہیں، امریکی مصنف، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اس کتاب میں جن 100 شخصیات کا ذکر کیا ہے ان 100 شخصیات میں اس نے جو تجزیہ کیا ہے اس تجزیے میں وہ اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ کائنات میں اگر کوئی سیکولر دنیا کی اور مذہبی مساوات اور ایکویلٹی کی کوئی بڑی ہستی ہے وہ صرف اور صرف کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہی کے الفاظ ہیں He was only the man. ان کے الفاظ سنیے He was only the man who was supremely اور فرمایا both are the religious and secular worlds. فرمایا کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں میں نے صفات کی روشنی میں آزمایا، اخلاقیات کی روشنی میں آزمایا، سلوک انسانیت کی روشنی میں آزمایا، میسج آف ہیومینٹی کی روشنی میں آزمایا، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ سیکولر دنیا کی اگر کوئی سب سے بڑی ہستی ہے اور مذہب تمام مذاہب میں مذہب اسلام کی جو سب سے بڑی ہستی ہے جنہوں نے غلاموں میں، یتیموں میں، بے کسوں میں، الجھے ہوں میں اور لٹے ہوں میں، پٹے ہوں میں، بیواؤں میں جو ایک انسانیت اور مساوات کا درس دیا ہے وہ صرف ایک ہی ہستی ہے. کون سی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. النصر لدینی، نبی علیہ السلام کے دین کی مدد، نبی علیہ السلام کے دین پر عمل کرنے کا جذبہ. اور نمبر 5 پر فرمایا الصلاۃ علیہ، نبی علیہ السلام پر درود بھیجیں، نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود بھیجیں. خود اللہ تعالی ہمیں حکم دیتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میرے ساتھ پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. فرمایا وَمَحَبَّةُ أَهْلِ بَيْتِهِ، نبی علیہ السلام کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم آپ کے اہل بیت اطہار کے ساتھ بھی محبت کرنے والے بن جائیں، ازواج مطہرات کے ساتھ اہل بیت کی دی ہوئی قربانیوں کو اس کی روشنی کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں. ہم نہیں سنتے میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، اے جنتی لوگ ہیں سارے عقیدہ ہر مسلمان دا. یہ جذبہ اپنے اندر پیدا ہوگا تبھی ہم جا کر نبی علیہ السلام کی اس عظیم آل کا اور ان اہل بیت اطہار کا تذکرہ پڑھنے کے بعد ان کے احترام و اکرام کو جب کرنے لگ جائیں گے تو یہ بھی نبی علیہ السلام کا ہم پر حق ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی اہل بیت سے اور اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے بن جائیں. اور فرمایا وَمَحَبَّةُ صَحَابَتِهِ، نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام سے محبت کرنا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. بات کیا تھی؟ نہ قیصر و کسریٰ سے دبے چند وہ لوگ اونٹوں کو چرانے والے جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اپنے نبی کی ہر ادا پہ مر مٹنے والے تھے، جنہوں نے افریقہ کے جنگلوں میں، قسطنطنیہ کے راستوں میں، عرب کے صحراؤں میں، اور یاد رکھیے کیرلا کے سمندر کے کنارے پر اس زمانے میں جا کر وہ مسجد تعمیر کی، گجرات کے دمن اور واپی میں
سورج شہر کے راندھیر میں اور چپے چپے کے اوپر تاریخ عالم گواہ ہے کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے نبی کے ایک اشارے کے اوپر دعوتی نظام کو لے کر سارے عالم کے اندر چلنے والے بن گئے۔ اور وہ علاقے جن علاقوں کے اندر روشنی بھی نہیں تھی، ایمان کا کہیں دور تک دورہ نہیں تھا، یہ صحابہ کرام ایمان کی دعوت کو لے کر وہاں پہنچے اور وہاں ایمان کی روشنی اور ایمان کا نور نظر آ رہا ہے۔ فرمایا وَمَحَبَّةُ صَحَابَتِي، صحابہ کرام سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور آخر میں فرمایا مُوَالَاتُ أَوْلِيَائِهِ وَبُغْضُ أَعْدَائِهِ، اللہ کے جتنے اولیاء کرام ہیں، وہ اولیاء کرام جنہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے پورے عالم کے اندر، اور میں اپنے جموں کشمیر میں بات کروں گا، چپے چپے کے اوپر دینی خدمات انجام دی ہیں، ان اولیاء کرام سے محبت کرنا بھی نبی علیہ السلام کا ہم پر حق ہے۔ اور فرمایا وَبُغْضُ أَعْدَائِهِ، جو نبی علیہ السلام کے دشمن ہیں ان سے اللہ کے لیے بغض رکھتے ہوئے ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنا بھی نبی علیہ السلام کا ہم پر حق ہے۔ یہ وہ 10 حقوق ہیں جو میں نے آپ کے سامنے گنوائے ہیں۔ ان حقوق کی روشنی میں انشاءاللہ سارے عہد کرو کہ ہم اپنے نبی پر ایمان، اپنے نبی سے محبت، اپنے نبی کی توقیر و عزت، اپنے نبی پر درود پاک، اپنے نبی کے دین کی حمایت اور اس کے لیے قربانی دینے کا جذبہ، آپ کے اہل بیت اطہار سے محبت، آپ کے صحابہ کرام سے محبت اور آپ کے اولیاء کرام سے محبت اور دین کے خلاف سازشیں رچنے والوں سے ہمیشہ بغض رکھتے ہوئے ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اور آخری جو سب سے اہم پوائنٹ ہے، فرمایا وَالذَّبُّ عَنْهُ، اسلام کا دفاع کرنا بھی نبی علیہ السلام سے محبت کرنے کا ہم پر حق ہے۔ اسلام کا دفاع کرنا، اور دفاع کا طریقہ یہ ہے کہ دوسرے مذاہب کے پیشواؤں کو غلط کہنے کے بجائے قرآن و سنت کی روشنی میں دلائل دیتے ہوئے ہم دلائل کی روشنی میں، ڈیبیٹ کی شکل میں، مجادلے کی شکل میں، مباحثے کی شکل میں اسلام پر اعتراض کرنے والوں کو ہمہ وقت جواب دینے کے لیے تیار رہے۔ یہ وہ 10 حقوق ہیں جو میں نے اپنی اجمالی گفتگو کے اندر آپ کے گوش گزار کیے ہیں۔ اگر ہم ان ساری باتوں کے اوپر عمل کریں گے، اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی روشنی میں کامیاب کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرے نمبر کے اوپر میرے محترم بزرگوں اور ایمانی بھائیوں، وقت کم ہے، اتحاد و اتفاق کامیابی کی کلید ہے۔ اتحاد و اتفاق کامیابی کی ضمانت ہے۔ ہماری ملت اسلامیہ نے 1400 سال کے طویل عرصے میں جب شکست کھائی ہے، اس کی بنیادی وجہ اس کا آپسی صفوں میں انتشار رہا ہے، اختلاف رہا ہے، نفرتیں رہی ہیں، عداوتیں رہی ہیں، کدورتیں رہی ہیں، رنجشیں رہی ہیں، قبیلے کی باتوں پہ جھگڑا رہا ہے، ذاتیات کا جھگڑا اور علاقائیت کا جھگڑا، عصبیت کا جھگڑا اور ملکوں کا جھگڑا، سرحدوں کا جھگڑا، دیسی زبان میں بولیں تو زمین کے بنوں کا جھگڑا، ڈھوک اور سٹی میں پائے جانے و مکانات کے کاغذات کا جھگڑا اور پڑوسی کا جھگڑا۔ ان سارے جھگڑوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملت اسلامیہ کا آج شیرازہ بکھر چکا ہے۔ 600 سال سے سائنس سے ہمارا رشتہ کٹ گیا ہے۔ جو حضرات پڑھے لکھے ہیں، یوں تو ہر طبقے کا پڑھا لکھا نوجوان اور بزرگ یہاں موجود ہیں، جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے وہ محاسبہ کریں کہ ہم مسلمانوں پر جب زوال آیا تو ہم نے اپنے سائنسدانوں کے ساتھ کیا کیا۔ ابن رشد ایک بہت بڑے سائنسداں جنہوں نے یورپ کی نشاءت ثانیہ کی اور اندلس کے اندر سائنس کو ایک بڑے پیمانے کے اوپر ایجاد کیا، اس موقع کے اوپر مسلمانوں نے ابن رشد کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے تاریخ اٹھا کے دیکھ۔ یعقوب الکندی جیسے مسلمان جو فلسفوں کے بڑے سائنسداں تھے، ان کے ساتھ ہم مسلمانوں کا کیا وتیرہ رہا ہے۔ ابن رجب کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا رہا، ابن سینا کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا رہا، اور ابن حیان کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا رہا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم نے اسلام مذہب پر عمل کرنے کے باوجود
وہ اسلام جس نے ہمیں سائنس کی کرنیں اس زمانے میں عطا کی، جس نے یونان اور روما کے اندر ہمیں اسلام کے ساتھ ساتھ سائنسی فلسفہ دیا، امت مسلمہ نے اپنا رشتہ اس سائنس سے کاٹ لیا۔ امت مسلمہ نے علوم عالیہ اور علوم عالیہ میں اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو منبر و محراب کے ساتھ تو جوڑا، اپنے آپ کو مدارس، خانقاہوں اور مساجد کے ساتھ تو جوڑا، لیکن کالج، یونیورسٹی اور بڑے بڑے علوم، فزکس کے ہوں، کیمیا کے ہوں، میڈیکل کے ہوں، ان علوم کے اندر آج بھی امت مسلمہ بانجھ کیوں ہے؟ آج بھی امت مسلمہ محتاج کیوں ہے؟ آج امت مسلمہ اتنی پیچھے کیوں گئی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ان چکر بازیوں کے اندر لگا دیا، یہ وہ فلاں ہے، یہ وہ فلاں ہے، یہ وہ فلاں ہے، ساری ہماری صلاحیتیں ان چکروں میں الجھ گئیں، اور ہم ایسے الجھے کہ مکاتب فکر کے اختلاف نے جو ادب و احترام کی فضا ہمیں بنا کر دکھا رہا تھا، ہم ذاتیات کے چکروں میں الجھے، اور آج ہماری حیثیت ایک ایسے سیلاب کے اوپر اڑتے ہوئے جھانک کی ہو چکی ہے کہ ہماری بات کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور ایمانی بھائیوں، آئیے عہد کریں کہ مدارس بھی قائم کریں گے، کالج بھی قائم کریں گے، بولے انشاءاللہ۔ مدارس بھی قائم کریں گے، ہائی سیکنڈری اسکول بھی قائم کریں گے، مدارس بھی قائم کریں گے، بی ایڈ کالج بھی قائم کریں گے، مدارس بھی قائم کریں گے، اور ساتھ ساتھ کے اندر یونیورسٹی بھی قائم کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کے ڈاکٹر بہت عظیم ہونے چاہیے، آپ کے سائنسداں بہت عظیم ہونے چاہیے، آپ کے انجینئر بہت بہتر ہونے چاہیے۔ ہر میدان کے اندر ہمارے نوجوان اس طریقے سے فرنٹ لائن کے اوپر ہونے چاہیے جو پوری امت مسلمہ کے لیے ایک مثال بنے، اور اتحاد و اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس ڈگر پہ پہنچے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور ایمانی بھائیوں، اتحاد و اتفاق کی کمزوری کی وجہ سے ہمیں کہیں الگ الگ ذاتوں میں بانٹا گیا کہ وہ راتھر ہے، وہ میر ہے، وہ بانڈے ہے، وہ گوجر ہے، وہ کشمیری ہے، وہ پہاڑی ہے، وہ پنچھی ہے، وہ راجوروی ہے، وہ جموی ہے، وہ سری نگری ہے، وہ کپواڑوی ہے۔ ان علاقوں میں بانٹا گیا ہے، لیکن یہ تمام کی تمام شناخت اور آئیڈینٹیٹی یہ تو صرف پہچان کے لیے ہے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو میں نے تمہیں ایک ناری اور ایک استری سے اتپن کیا ہے، میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تمہارے درمیان جو خاندان اور قبیلے بنائے ہیں یہ تمہارے پریچیے اور تعارف کے لیے بنائے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ پرتشٹھا والا ایشور کی نگاہ میں وہ ہے جس کے من کے اندر ایشور کا سب سے زیادہ بھے یعنی اللہ کا ڈر موجود ہے۔ اور یہ جو شناخت ہے فرمایا یہ عارضی شناخت ہے، ذات کی شناخت عارضی شناخت، قبیلے کی شناخت عارضی شناخت۔ یہ مکہ مسجد ہے، آٹو والے کو پتا ہے مجھے اسے وہاں اتارنا ہے، وہ تالاب کھٹیکا کی مسجد ہے، یہ علاقے کا تعارف ہے۔ ہماری پہچان یہ نہیں ہے، ہماری پہچان 17ویں پارے کے آخر میں قرآن کہتا ہے هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تم مسلمان ہو۔ ساری دنیا کی باطل طاقتیں تمہیں مسلمان سمجھ کے مار رہی ہیں، تمہیں مسلمان سمجھ کر تمہاری صفوں میں انتشار پیدا کر رہی ہیں، تمہارے اندر آپسی لڑائی جھگڑوں کی بنیادی وجہ تمہیں مسلمانوں کی تقسیم کا جو ہے وہ شاخسانہ کرنا پڑ رہا ہے۔ تم کیوں نہیں سمجھتے ہو کہ تم یہ سمجھ جاؤ تمہارے اندر جو مکتبہ فکر کا اختلاف ہے اس کا احترام کرتے ہوئے، مسجد و منبر و محراب کا صحیح استعمال کرتے ہوئے تم اس نتیجے پہ پہنچ جاؤ کہ تم مسلمان بن کر زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ یہی اس مکہ مسجد کے منبر و محراب کا پیغام ہے، اور جب سے یہ مسجد قائم ہے، یہ بھی یاد رکھیے، جب سے یہ مسجد قائم ہے تب سے میرا بھی شعور بیدار ہے۔ آج تک اس مسجد و منبر و محراب سے میں نے کبھی اختلافی بات نہیں سنی ہے، آج تک۔ اور اس کی وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ اس مسجد کی کمیٹی کا دور اندیشی پر مبنی سوچ کا حامل ہونا۔ یورپ کی مسجدوں میں بھی یہی انداز ہے،
عرب کی مسجدوں کا بھی یہی انداز ہے۔ بر صغیر کے اندر بھی بہت اونچے اونچے مقامات کے اوپر بننے والی مسجدوں کا یہی پیغام ہے کہ مسجد و منبر و محراب اختلافات سے بالا تر ہو کر امت واحدہ اور امت مسلمہ بن کر ملت اسلامیہ کو پیغام دینے کا مرکز ہے۔ یہ مکہ مسجد کا آپ کے لیے شروع سے پیغام رہا ہے، یہ ہمیشہ جوڑ کا مرکز رہی ہے، اور میں نے بہت سے حضرات کو یہاں جب دیکھا ہے تو میں حقیقت میں یہ سمجھ کر اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ واقعتاً ان مساجد نے یہاں جموں کے اندر ملت اسلامیہ کو جوڑنے کا کام کیا ہے۔ آج امت کو ضرورت ہے، سارے ارادہ کرو انشاءاللہ کہ جن جن مسجدوں میں کوئی انتشار ہے، جن جن مسجدوں کے اندر ایسی فضا ہے جہاں امت مسلمہ کو بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سارے حضرات اپنے اپنے محلے میں جا کر اپنی اپنی مسجدوں کے اندر ایسی یگانگت اور ایسی اتحاد کی فضا بنائیں گے انشاءاللہ۔ میرے محترم بزرگوں اور ایمانی بھائیوں، آخری بات کہہ کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ہم جموں جیسے شہر میں رہتے ہیں اور حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے ہمیں ایک چارٹر دے دیا تھا انسانیت کا۔ وہ کیا چارٹر تھا؟ پہلے تو قرآن کریم کی آیت کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تمام انسانوں کو مکرم بنایا۔ یہاں دیکھو، کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمان کو مکرم بنایا، ہندو کو نہیں بنایا، سکھ کو نہیں بنایا، عیسائی کو نہیں بنایا، بدھسٹ کو نہیں بنایا۔ ہمارے علماء کرام آج پورے جموں میں جا کر سیلاب کے اعتبار سے لوگوں کے درمیان فوڈ کٹس تقسیم کر رہے ہیں، بلینکٹ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور ہر جگہ جا کر اپنے مدارس کے دروازے کھلے ہیں۔ یہ مدارس محبت کی فضائیں سکھاتے ہیں، تبھی تو اس اعتبار سے جا کر دوسروں کو مکرم اور محترم سمجھا گیا، اور اس فضا کے پیش نظر اپنے برادران وطن کے لیے پلکیں بچھائی گئیں۔ فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو عجمی پر، ولا لعجمی علی عربی، کسی عجمی کو عربی پر، ولا لاحمر علی الاسود، کسی گورے کو کالے پر، ولا لاسود علی الاحمر، اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے الا بالتقوی، سوائے تقوی کے۔ میرے محترم بزرگوں اور ایمانی بھائیوں، ہمیں اپنے برادران وطن کے ساتھ جموں ہی نہیں پورے ملک کے اندر آپ جانتے ہیں کہ کمپوزٹ کلچر ہے۔ کمپوزٹ کلچر کے اندر جب رہنا ہے تو اس طریقے سے رہنا ہے، تجارت آپ کی مشترک، اسکولوں میں پڑھنے والے کتنے اسکولوں کا نام گنواؤں، آپ کے بچے ان کے بچے مشترک، جن علاقوں اور کمپنیوں سے آپ گاڑیاں لیتے ہیں آپ کی گاڑیاں اور ان کی گاڑیاں مشترک، آپ کی تجارت مشترک، آپ کا لین دین مشترک، آپ کے پراپرٹی ڈیلرز جو مکان خریدتے لیتے دیتے بیچتے ہیں، آپ کے سارے کاروبار مشترک ہیں، اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا مشترک ہے۔ ایسے موقع کے اوپر ہمیں وہ کردار بتانا ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کے عرصے میں مدینہ منورہ کے اندر اس زمانے کے اوس و خزرج کے قبائل کو دکھایا کہ نبی علیہ السلام نے 10 سال کے مختصر عرصے کے اندر مدینہ منورہ کو، یاد رکھیے، پوری دنیا کے لیے اسلامک اسٹیٹ کا مرکز بنایا، اور فرمایا ایک دن کے اندر، آپ کو تعجب ہوگا سن کر، ایک دن کے اندر 13,000 مربع میل کے اوپر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے اسلامی حکومت قائم ہوتی چلی گئی تھی۔ کیا یہ تلوار کے بل بوتے پہ ہوئی یا اخلاق کے بل بوتے پہ؟ سب بولیے، اخلاق کے بل بوتے پہ ہوئی۔ اپنا اخلاق پیش کیجئے، اپنا اخلاق ہم پیش کریں گے، آپ یاد رکھیے بڑے بڑے فسادات ٹل جائیں گے، بڑے بڑے فسادات ٹل جائیں گے۔ ابھی 1.5 ہفتے پہلے میں گجرات میں تھا، احمد آباد کے شہر میں، وہاں ایک اسکول کے اندر ایک ہندو اور ایک مسلم بچہ، دونوں کے اندر ہلکا سا جھگڑا ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو ڈرائنگ باکس کے اندر پلکار ہوتی ہے، اس پلکار کے ذریعے سے ایک مسلم بچے نے وہ پلکار بچے کو ماری، اور نتیجہ یہ ہوا کہ 1.5-2 دن کے معالجے کے بعد وہ بچہ ہاسپٹل میں دم توڑ گئے۔ اب اس پہ ریئیکشن کیسا آنا تھا؟ وہ انسانیت کا ثبوت دیا ہے گجرات کے مسلمانوں نے، اور گجرات کے وہ باشعور مسلمان جنہوں نے اپنے بچوں کو کانوینٹ اسکولوں میں پڑھانے کے لیے بھیجا ہوا تھا،
وہاں ان کے بچوں کو داخلہ لینا مشکل ہو گیا، لیکن اتنا مثبت کردار پیش کیا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اخلاق نبوی کے آئینے میں کہ اس ایک حادثے کی وجہ سے پورے گجرات کے اندر جو ہے وہ امن و امان برقرار رہا، اور مسلمان اس برادران وطن کے مرنے والے بچے کے دفاع کے اندر اور اسے انصاف دلانے کے لیے فرنٹ لائن کے اوپر آ گئے۔ میرے محترم بزرگوں اور ایمانی بھائیوں، دوسرے کیا کر رہے ہیں اس سے ہم نے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے نبی علیہ السلام پہ سجدے کی حالت میں اوجڑی پھینکی گئی، آپ کو یاد ہے نبی علیہ السلام کو سین حرم میں گھسیٹا گیا، آپ کو یاد ہے نبی علیہ السلام کے لیے کنواں کھودا گیا، آپ کو یاد ہے کہ سازشیں کرنے والوں نے کیا کیا نہیں کیا، اور آپ علیہ السلام نے فتح مکہ کے دن اور صلح حدیبیہ کے موقع پر جو صابرانہ اور جو شاکرانہ صلح کی ہے، اس صلح کا نتیجہ کیا ہوا؟ سب پڑھیے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ آقا گھبرائیے مت، ایک منظر آنے والا ہے کہ آپ کی نگاہ مبارک دیکھے گی کہ طائف کا چپا چپا ایمان میں داخل ہو جائے گا، اور آج جا کے دیکھیے طائف کی پوری بستی ایمان لا چکی ہے۔ اس لیے حالات کے آنے پر ہمیں وہ سنجیدگی دکھانی ہے جو سنجیدگی آپ ہمیشہ دکھاتے آئے ہیں۔ اور آخری بات، مکہ مسجد کا جو پیغام ہمیشہ اتحاد و اتفاق کا رہا ہے، آپ سب حضرات سے یہ گزارش ہے کہ اس اتحاد و اتفاق کو ہمیشہ مضبوطی کے ساتھ لے جائیے۔ یہاں میں دیکھ رہا ہوں پنچ کے حضرات کی بھی ایک بڑی تعداد بیٹھی ہے، ان سے بھی گزارش ہے کہ ایسی فضا پنچ میں بھی بنائیں۔ راجوری کے حضرات بھی بیٹھے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے وہاں بھی ایسی فضا بنائیں۔ ڈوڈا کشتواڑ تو بہت بڑی تعداد میں ہمارے یہاں رہتے ہیں جموں میں، ان سے بھی گزارش کہ آپ سب حضرات اپنے یہاں اتحاد و اتفاق کریں۔ وادی کشمیر میں اس پر بڑی حد تک کام ہو رہا ہے۔ ابھی جو مرغوں کا مسئلہ پیش آیا، آپ نے دیکھا سارے مکاتب فکر، بریلویت، دیوبندیت، جماعت اسلامی، اہل حدیث اور اہل تشیع بھائی، سارے سری نگر کے اندر علماء جمع ہوئے، اور سب نے حضرت مفتی نذیر صاحب کو بالاتفاق اس پورے کے پورے منظرنامے میں کہ پولٹری کے مرغوں کا کیا نتیجہ نکلے گا، فروزن گوشت کے تعلق سے کیا رائے قائم کی جائے گی، سارے مکاتب فکر نے متحد ہو کر حضرت مفتی نذیر صاحب کو اس کمیٹی کا صدر بنایا کہ آپ غازی پور دلی کی منڈی میں ایک پوری ٹیم کو لے کر جائیے اور وہاں سروے کیجیے۔ میرے محترم بزرگوں اور ایمانی بھائیوں، ہم ویسی فضا چاہتے ہیں کہ جموں میں بھی قائم ہو، ویسی فضا چاہتے ہیں کہ خطہ چناب میں بھی قائم ہو، ویسی فضا چاہتے ہیں خطہ پیر پنچال میں بھی قائم ہو۔ اور لداخ کی تو آج تک یہ شکایت نہیں آئی کہ وہاں اس طریقے کی شکایتیں ہیں۔ اس لیے اس مسلح کا احترام کرو، اس منبر کا احترام کرو، اور اس منبر و محراب سے کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے جڑے ہوئے ساتھی آپس میں ٹوٹنے لگ جائیں۔ بس یہی آخری پیغام ہے، یہی سیرت نبوی کا مقصد ہے، اور اسی کی روشنی میں میں نے جو آیت پڑھی تھی اس کا ترجمہ کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرو، وَرَسُولَهُ، اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں مت جھگڑو، فَتَفْشَلُوا، ناکام ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوائیں اکھڑ جائیں گی، اور فرمایا حالات آ جائیں تو وَاصْبِرُوا، صبر کرو، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں ان اشعار پر اپنی بات ختم کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونو مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے ہے ماورا، اور جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ اور حشر کا غم مجھ کو کس لیے ہوا اے قاسم، وہ میرا آقا ہے، وہ میرا مولا ہے، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ اور آخری بات فرمایا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں،
ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، جیسے ابھی ہم ایک بنے ہیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ بہت بہت شکریہ میں مسجد ہادہ کی کمیٹی کا، یہاں کے منتظمین کا، خصوصاً الحاج عبد المجید صاحب کا، امام محترم کا، حضرت مفتی آصف صاحب کا، حضرت مفتی قاضی عبد الوحید صاحب کا، اور تمام احباب کا مشکور و ممنون ہوں کہ جنہوں نے مجھے آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کرنے کی اجازت بخشی۔ ہم چاہیں گے کہ پورے سال اس مجلس کا اثر جیسے کہ اس سے پہلے جموں کی عیدگاہ سے رہتا ہوا آیا ہے یا باہر کے جلسے سے رہتا ہوا آیا ہے، انشاءاللہ اس اتحاد و اتفاق کا اثر پورے سال نہیں تا قیامت انشاءاللہ نظر آتا رہے گا۔ سب انشاءاللہ بولی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔